کہ ہمارا ابا مولوی ہو گیا تو دنیا کے تانے دیکھیں یا خدا کا قرب حاصل کرے. سلام ہے ان صحابہ پر کہ جو کم تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کفار زیادہ تھے ان کو جھٹلا ڈالا. ارے بلال حبشی کو مقام ایسے نہیں ملا کہ زمین پر چلتے تھے جنت میں ان کے قدموں کی ٹاپ سنائی دیتی تھی, ایسے ہی مقام نہ ملا بلکہ ان کو لٹایا گیا گرم ریت پر, گرم پتھر ان کے جسم پر رکھے گئے ہیں. صدا پھر بھی آتی تھی احد احد احد. ارے تمنا یہ تھی کہ الہی تو مل جائے, تمنا یہ تھی محمد رسول اللہ مل جائے. سلیمان فارسی آگ میں خدا کو تلاش کیا کرتے. کسی نے بتایا کہ مدینے کی سرزمین پر کھجوروں کے ساتھ گرا ہوا جو شہر ہے وہاں پہ نبی محمد رسول اللہ نبوت کا دعویٰ ہے. سلیمان فارسی کہتے ہیں میں چلا یہاں تک کہ میں بکا, میں غلام بنا, لوگوں نے مجھے غلام بنایا, مجھے بیچ ڈالا, میں بکتا بکتا پھر بھی مدینے میں آیا. جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو دنیا کو چھوڑا, محمد رسول اللہ کو میں نے اپنایا. ارے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں اپنے والدین سے پچھلے مدینے کی سرزمین پر آئے, میرے نبی کا غلام ان کو کہا جاتا ہے, بعد میں نبی کا بیٹا تصور کیا تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ مردوں میں سے میرا نبی کسی کا باپ نہیں ہے. وہ زید بن حارثہ جب آئے میرے نبی کے پاس رہے, والدین جو چچا تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے اور وہ اتنا ڈھونڈے کہ روتے پڑتے مدینے میں آئے کہ تمہارا بیٹا شاید کہ وہاں پہ ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارا بیٹا ایسا ہے کہ زید ہے, ہم نے سنا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کو بلایا کہ اے زید آؤ کہ تمہارے والدین آئے ہیں. حضرت زید آئے, رسول اللہ کے پاس کھڑے رہے, والدین کو دیکھا, باپ اور چچا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, جو غش کھا کے روتے روتے گر پڑتے تھے, جو خواتین تھی وہ گر پڑتی تھی کہ خوبصورت بیٹا تھا ہمارا, آج وہ بچھڑ گیا, اس کی جدائی میں بڑا روئے. لیکن جب وہ بچہ پا لیا آیا تو میرے نبی کے پاس تھا, وہ زید کھڑے ہوئے ہیں. بعد میں چچا نے کہا کہ بیٹا ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. تو زید نے کہا, حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ چچا میں نبی کی قربت پر آپ کو قربان کرتا ہوں, کیا میں محمد رسول اللہ کی قربت میں رہوں گا, میں آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہوں. ارے یہ صحابہ کے ایمان تھے, یہ صحابہ کے ایمان تھے. سنو 10 دکھ بڑی داستان اگر سننا چاہو تو خون کے آنسو کے ساتھ ہماری تاریخ لکھی ہے 1400 سالہ. ہم کہتے ہیں کہ امن کے ساتھ رہیں. ارے امن اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب تو قبر میں جائے, مبادہ کی قبر میں بھی تجھے امن ممکن نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ دجال تجھے قبر سے نکال کر لوگوں کو دلیل دکھائے گا, دیکھ میں اسے زندہ کرتا ہوں, میں اسے مارتا ہوں. ارے قبر میں مسلمانوں کو نہیں نکالا گیا, صحابہ کی قبروں کو مسمار نہیں کیا گیا, ان کے اوپر کار پارکنگ نہیں بنائے گی. بتا قبر میں بھی کسی کو امن نصیب ہوتا ہے, اللہ جسے چاہے. ارے یہ عبرت ہوتی ہے لوگوں کے لیے. اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے, تیری یہ تمنا ہے کہ میں کسی مصیبت میں نہ گھیرا جاؤں, میں ہمیشہ اللہ کا برگزیدہ بندہ رہوں, اس کی قربت میں رہوں, تو اللہ کے قربت کے لیے جو معیار ہے اس کو اپنا لے. وہ معیار اپنائے گا, اللہ تیرے دل کو خود صاف کر ڈالے گا. ظاہر تم بدلو, باطن خدا بدلے گا. لیکن اگر تم ظاہر بھی نہ بدلو گے تو باطن بھی نہ بدلے گا. کوئی یہ کہ داڑھی والوں نے کیا ہے, وہ دیکھے غازی احمد چیمہ شہید, ان کی داڑھی نہ تھی, انہوں نے کہا گستاخ رسول کو قتل کیا کہ نہیں کیا. حضرت غازی علم الدین شہید 16 سال کے تھے, انہوں نے شہید کیا کہ نہیں کیا. داڑھی والوں نے کیا کیا. اگر داڑھی والا مولوی نہ ہوتا تو اس وقت یہودی تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوتا. یہ حقیقت ہے. اسلام آباد میں جب میٹنگز ہوتی ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان مولویوں کو چپ کرواؤ کو جو ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. یہ میرے سامنے ایک شخص بیٹھے جنہوں نے مجھے یہ بات سنائی ہے, اور وہ شخص اس میٹنگ میں خود موجود تھا. کہ یہودی کہتے ہیں مجھے پیسہ دیتے ہیں, میلاد کرواؤ, محفلیں کرواؤ, جو چاہو مرضی کرواؤ, جلوس نکالو, جو مرضی کرو, لیکن ان مولویوں کے منہ بند کرواؤ جو ہمارے خلاف بولتے ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ پہلے یہودیت کے نظام کو ختم کرو, پھر لوگوں کو خلافت بتاؤ. ہمارے نظام تعلیم جو ہے اس میں کیا ہے, اللہ رب العزت ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے قرب و جوار میں جگہ عطا فرمائے. ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ ہمارے لیے انعام ہے, ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. یقین مانے یہ نصیب والوں کو مہینہ نصیب ہوتا ہے. بار 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 اللہ عطا فرماتا ہے کہ توبہ کر, اب کر, اب کر, اب کر, یہ تجھے عطا کرتا ہوں, یہ تجھے عطا کرتا ہوں. لیکن اگر تو نے اس کی قدر نہ کی تو قیامت کے دن بہت برا ہوگا. اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور روایت سننا چاہتے ہیں اب آپ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ بشارت ہے دنیا میں. عشرہ مبشرہ نام سنے سرکار کے صحابی 10 ہیں کہ جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی.
اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے اپنی امت کو، وہ بشارت سنیے. خلق اللہ تعالی ملکا نصفہ من ظلمت و نصفہ من نور. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا جس کا آدھا جسم اندھیرے کے ساتھ بنا ہوا ہے، آدھا جسم نور کے ساتھ بنا ہوا ہے. ایک فرشتہ وہ ہے. فرمایا کہ دوسرا فرشتہ وہ ہے نصفہ من نار و نصفہ من ثلج، کہ جس کا آدھا حصہ آگ کے ساتھ بنا ہوا ہے اور آدھا حصہ برف کے ساتھ بنا ہوا ہے. نہ برف آگ کو بجھاتی ہے، نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کی قدرت. جب عقل میں یہ کیسے ہو سکتے ہیں جی آگ اور برف اکٹھے ہو جائیں؟ جب یہ اکٹھے ہو جائیں، بنانے والا میرا رب ہوتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے. یہ ربوبیت پہ دلیل ہے. وَمَلَكَ نِصْفَهُ ذَهَبْ وَنِصْفَهُ فِضَّةٌ. ایک فرشتہ کہ جس کا آدھا جسم سونے کا ہے، آدھا جسم چاندی کا ہے. وَمَلَكَ نِصْفُ رِيحٍ وَنِصْفُهُ تُرَابٌ. ایک فرشتہ ایسا کہ جس کا آدھا جسم ہوا کے ساتھ بنا ہوا، آدھا جسم مٹی کے ساتھ بنا ہوا. ہوا مٹی کو اڑاتی ہے کہ نہیں اڑاتی؟ وہاں نہیں اڑاتی.